الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی بوقار، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے آپ نے کئی نعتیں منقبتیں سماعت کی، اور بہترین مختصر مگر جامع تقریر بھی آپ نے سماعت کی، کیونکہ جب شخصیت جامع ہو تب اس کی باتیں بھی بہت ہی معقول اور معتبر ہوا کرتی ہیں. مجھ سے بیشتر محب گرامی حضرت حافظ و قاری شہاب الدین رضوی صاحب قبلہ نے بڑے عمدہ انداز میں نعت و منقبت کے اشعار بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ذاکرین کے ذکر کو اور ہم سب کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس بزم کے خصوصی خطیب جو ہے خطیب دورہ حضرت علامہ مولانا سراج احمد چشتی صاحب قبلہ، جو ممبئی کی سرزمین سے چل کر آپ کی دیار محبت میں تشریف لائے ہیں. بہت بار میں حضرت کے ساتھ پروگرام میں رہا، عمدہ بیان ہوتا ہے، اچھی تقریر ہوتی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کے نورانی عرفانی بیانات سے اپنے قلوب کو منور کریں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق بہت مختصر سے گفتگو آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کروں. اس سے قبل آئیے جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور نبی رحمت شفیع امت آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور والہانہ عاشقانہ انداز میں درود پاک نچھاور کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی باوقار، آپ مجھ سے بخوبی واقف ہیں اور میں آپ حضرات سے بھی بخوبی واقف ہوں. آپ کئی سالوں سے مجھے سماعت کرتے آ رہے ہیں. تقریباً 14 سال سے میں اس جگہ پر تقریر کرنے کے لیے آ رہا ہوں. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا میری عادت ہے
میرا یہ طریقہ ہے، میں جب بھی آیا اپنے گفتگو کی شروعات کلام اعلیٰ حضرت سے کیا کرتا ہوں، اور میں نے 12 بجے بیان کی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام سے اگر کسی بات کی شروعات کی جائے تو کلام رضا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمتیں داخل فرما دیا کرتا ہے۔ کلام رضا کی یہ برکتیں ہیں پیارے کہ علماء صوفیہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم بیمار ہو پڑھنا وظیفہ بنا لو تو اللہ تعالیٰ کلام رضا کی برکتوں کی وجہ سے تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پاک سے آج کی اس محفل میں اپنے بات کی شروعات کر رہا ہوں۔ میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا اور عشق و محبت میں ڈوب کر لکھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور میرے امام نے دوسرے جگہ فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور سنو میرے امام نے جب اسی کو آسان کیا تو قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جب بات دینے کی آئی، جب بات عطا کرنے کی آئی تو میرے امام نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ اور جب بات عطا کی آئی تو امام نے قدم اور آگے بڑھ کر کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات گرامی باوقار آج کی یہ محفل سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی نسبت کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ آج کی یہ محفل شہنشاہ گجرات سرکار سیدی شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت تمہیدی گفتگو کروں، اور آج ہو رہے تمام تر خرافات بدعات سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا میں جائزہ لے کر تمہاری اصلاح کر سکوں، لیکن چند گھنٹوں میں میں اپنی بات کہنے کی کوشش کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی میری باتیں آپ کے قلب و جگر پر نقش ہو سکے۔ مسلمانوں یاد رکھو ایسی محفلیں جب منعقد کی جاتی ہیں جس کی اگوائی جس کی قیادت اگر علماء کرام کر رہے ہوں تو ایسی محفلیں پھر نام و نمود کے لیے نہیں کی جاتی ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ ایسی محفلوں کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے عوام کی اصلاح ہو سکے۔ ہمارے قوم کے لوگوں کی رہبری جب علماء کرام کرتے ہیں تب ان کے سامنے جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہی ہوتا ہے ہمارے لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ جو غلط راستوں پر جا رہے ہیں، ہمارے لوگ جو لا علمی کی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا عقیدت کے نام پر گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے، ان کی ہم اصلاح کر سکے، انہیں صحیح ڈھنگ بتا سکے، صحیح طریقہ بتا سکے، صحیح راستہ بتا سکے، وہ راستہ ہم بتائیں جو نبی آخر الزمان نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، وہ راستہ ہم انہیں بتائیں جو صحابہ کرام نے تابعین کرام کو دیا، وہ راستہ بتائیں جو ائمہ مجتہدین کرام نے اپنے خون پسینے کو بہا کر کے ہمارے لیے محنتیں کی، ہمارے لیے مشقتیں
اٹھائیں، تب جا کر کے آج مذہب ہمارے سینوں تک پہنچا ہے، اسلام ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ لیکن چند ایسے نوجوان جو دین سے دور ہیں، جن کا نماز سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جن کا علم سے کوئی ناتا نہیں ہے، جن کا فقہی باتوں سے کوئی ناتا نہیں ہے، ایسے نوجوان جب سرکار شاہ عالم کے نام پر اپنا سر اٹھاتے ہیں تو معاذ اللہ ان کا نعرہ تو یہ ہوتا ہے، ہم سرکار شاہ عالم کی عقیدت والے ہیں، ہم سرکار شاہ عالم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کے ہم افعال و کردار کا جائزہ لیتے ہیں تب کوئی سڑکوں پر ڈھول بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی چادر کو گاجر کے نام پر ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ افسوس سب افسوس، ایسی جگہوں پر ہماری مائیں بھی ہوتی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں جو عرس کے نام پر، چادر کے نام پر، گاجر کے نام پر، سندل کے نام پر اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ نیم اوریا، نیم برہنہ کپڑے پہن کر کے وہ سڑکوں پر ناچ ناچ کر چادر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ چادر پوشی ہمارے گناہوں کو چھپا لے گی، یہ چادر پوشی ہمارے ذلت و رسوائی سے، یہ چادر پوشی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے گی۔ نہیں پیارے، یہ چادریں تمہیں تمہارے اعمال قبیحہ اور اعمال شریعہ کی بنیاد پر ملنے والے گناہوں سے بچانے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس چادر کے پیچھے کوئی مقصد حسنہ پوشیدہ ہو تو یقیناً اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر بدعت ہو تو اس پر گناہ عطا فرمائے گا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ برا لگ سکتا ہے کہ مولانا کیا بول رہے ہو؟ میں بہت صاف اور وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیے دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کسی مزار پر جب ایک چادر ہو، کتنی چادر؟ ایک، تو دوسری چادر چڑھانا مال کو ضائع کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ فضول خرچی ہے وہ، اور فضول خرچی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کیا کہا قرآن نے؟ بے شک جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی کرنے والوں کے لیے قرآن بتا رہا ہے، یہ فضول خرچی کرنے والوں کی حیثیت قرآن بتا رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر کسی مزار پر ہو تو دوسرے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے مزارات پر چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ امتیاز ہو سکے، فرق پیدا ہو سکے۔ یہ قبر جو ہے یہ کسی غیرے کی قبر نہیں ہے، یہ کسی اللہ والے کی بارگاہ ہے، قطب عالم کی مزار ہے۔ ایک چادر ہو تو پتہ چلے گا یہ اللہ والے کی مزار ہے، شاہ عالم کی بارگاہ ہو۔ ایک چادر ہو تو بھی یہ پتہ چل جائے گا اللہ والے کی بارگاہ ہے۔ 100 چادر ہو تو بھی یہی پتہ چلے گا اللہ والے کی بارگاہ ہے۔ تو جو مقصد ایک چادر سے پورا ہو سکتا ہے اس کے لیے 100 چادر کی ضرورت نہیں۔ بے شک اس کے لیے 100 چادر کی ضرورت نہیں۔ اور اب تو چادروں کا باقاعدہ لوگ بزنس کرتے ہیں۔ اجمیر شریف وغیرہ میں تو ہم لوگوں کے ساتھ ہم چادر چڑھاتے ہیں، مزار شریف سے باہر نہیں نکلتے، اس سے پہلے وہ چادریں مزار شریف سے اٹھا کر دوبارہ دکانوں پر بکنے کے لیے لگا دی جی۔ ایک جملہ بولو، بہت قوی جملہ ہے، لیکن ان حرام خوروں کی حرکتیں ویسی ہیں جس طرح کچھ بدماش عورتیں اپنے جسموں کو بار بار بازاروں میں بیچتی ہیں۔ ایک جسم ہوتا ہے لیکن بکتی وہ بار بار۔ ایسے ہی آج کچھ رافضی قسم کے مجاور ایک چادر کو 1000 مرتبہ بیچتے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ تم یہ سوچتے ہو کہ 500 کی چادر خرید کر تم نے غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کیا تو تم غلطی پر ہو سنی ہو۔ یہ علماء کی محفل ہے، یہاں سے اہل سنت کا پیغام لے جاؤ۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ میں تمہاری جانب سے خراج عقیدت نہیں ہے، یہ غریب نواز کے نام پر وہاں خارجی رافضی جو مجاور ہے ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ غریب نواز سے عقیدت یہ ہے گئے ہو
نمازی ہو تو نمازی ہو جاؤ، بے شرع ہو تو باشرع ہو جاؤ، بدکار ہو تو نیکوکار ہو جاؤ، اور اگر پیسہ ہی رب نے دیا ہے تو اپنے پیسے سے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے ذریعہ بن جاؤ۔ یقین جانو اگر تم نے یہ کام کر دیا تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی مزار پر جب ایک چادر ہو دوسرے کی ضرورت نہیں، مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد چادر چڑھانے کا یہی ہے یار کہ لوگوں کو پتا ہو یا اللہ والے کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر بہت محبت ہے آپ کو تو اسی پیسے کو غریبوں میں صدقہ کرتا۔ حضرت سچائی بولو، خیر کسی کے دل میں تمہیں جھانک کر نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا گمان یہ کہتا، میرا وجدان کہتا ہے 90% لوگ چادر اس لیے چڑھاتے کہ میں سیلفی لے سکوں۔ صحیح بتا رہا ہوں، چادر چڑھانے کا مقصد ان کا شاہ عالم کی بارگاہ ہو، قطب عالم کی بارگاہ ہو، غریب نواز کی بارگاہ ہو، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہو، کسی کی بارگاہ ہو۔ 90% لوگوں کا مقصد غریب نواز کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا نہیں ہوتا، ویڈیو بنانا ہوتا، سیلفی کھینچنا ہوتا ہے، یا لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے چادر پیش کی۔ 10% لوگ اس میں ایسے ملیں گے جو لا علمی کی بنیاد پر یہ سوچتے ہوں کہ چادر چڑھانے سے مجھے ثواب ملے گا۔ اور سنو ایک چیز اور، یہ تمہاری جہالت ہے جن جہالتوں کی بنیاد پر دیوبندیوں نے ہم پر اعتراض شروع کیا۔ یہ تمہاری جہالت ہے جس جہالت کی بنیاد پر وہابیوں نے آج ہم پر اعتراض کرنا شروع کیا ہے۔ غلطیاں تم کرتے ہو، گالیاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ملتی ہیں، کوتاہیاں تمہاری ہیں، کل گالیاں مفتیہ عصر ہند کو ملتی ہیں، کمیاں تمہاری ہیں، گالیاں اعلیٰ حضرت کے پوتے نماز حضور تاج شریعہ کو ملتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر واقعی میں بزرگوں سے تمہیں سچی عقیدت ہے تو وہ کام مت کرو جس افعال قبیحہ و شریعہ یعنی غیر شرعی کام کی بنیاد پر کام تم کر رہے ہو، اور گالیاں تمہارے اکابرین کو مل رہی ہو، تمہارے بزرگان دین کی مل رہی ہو، تو پتہ چلا میں اس کام سے کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو وہی پیسہ کیا کرو، غریبوں میں خرچ کرو۔ اور آسان طریقہ بتاؤں آپ کو، میں اپنے آخرت کے لیے سامان پیدا کرو۔ یقین مانو یہ دنیا فانی ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ میں ہوں، آپ ہو، 50 60 سال 70 سال زندہ رہو گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ بچپن میں حضرت دیکھتے تھے گاؤں وغیرہ میں لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے تھے نا، ہاتھ پاؤں میں جھریاں پڑ جاتی، لاٹھی کے سہارے وہ چلا کرتے تھے۔ یقین مانو ان کے وجود سے گاؤں دیہات علاقوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ پورے احمد آباد میں تلاش کر لو، تلاش بسیار کے بعد چند ایسے لوگ چاہے مل جائیں کہ جو اتنے بڑھاپے کی عمر میں، ورنہ رہے کہاں، 50 60 سال تو بہت ہو گیا۔ اور بڈھے جو ہیں بھی بیچارے وہ جاتے نہیں، اب تو جوان جا رہے ہیں، کوئی جم کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی ٹریننگ لیتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی فون پر بات کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی صبح جاگنگ کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب جوان لوگ۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اپنے لیے سامان آخرت پیدا کرو۔ دنیا میں تم نے مکان خریدے، دکانیں خریدی، گاڑیاں خریدی، بینک بیلنس بنائے، سب کچھ کر لیا، لیکن آج رات جشن شاہ عالم سے جب گھر جانا، لائٹ بند کر کے اکیلے میں لیٹنا اور اپنے گریبان کا محاسبہ کرنا، سوچنا دنیا میں تو نے کیا کیا بنایا، تو تیرا ضمیر جواب دے گا دنیا میں مکان، بلڈنگ، گاڑی، بینک بیلنس سب کچھ بنایا، لیکن جب پلٹ کر اسی سکے کا دوسرا پہلو دیکھے گا اور خود سے سوال کرے گا آخرت کے لیے تو نے کیا بنایا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ سجود ہے، نہ تسبیحات ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اعمال تو ہمارے اتنے برے ہیں، نہ ہم سے پڑوسی خوش ہے، نہ ہم سے ہمارا بھائی خوش ہے، نہ ہم سے ہمارا رشتہ دار خوش ہے۔ ارے افسوس افسوس افسوس، ہم سے تو ہمارے ماں باپ تک خوش نہیں ہے۔ تجھے ذوق کس چیز پر ہے؟
تجھے گمان کس چیز پر ہے؟ تجھے گھمنڈ کس چیز پر ہے؟ تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے جس کے قدموں تلے تیری جنت ہے، تیری بہن تجھ سے ناراض ہے، 10 سال ہو گئے شادی کے بعد تیرے گھر نہیں آئی ہے، جبکہ تیری بہن تیرے لیے رحمت ہے، تیری بیوی کے رشتے تیرے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو نے اپنے بھائی کا حق مار کر کے اور اپنے گھر کو بنا لیا، بھائی تیرا پریشان ہے، اس کا خیال تجھے نہیں ہے، آخر بتا آخرت کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو جب سوال کرو گے خود سے تو یہی جواب ملے گا، کچھ نہیں کیا۔ تو وہ پیسہ جو تم چادروں پر خرچ کرتے ہو، میں بتاتا ہوں یہاں اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں عالم، اور عالم کے قریب جب آپ رہیں گے اور علماء سے بات پوچھیں گے تو علماء تمہیں نقصان کا مشورہ نہیں کریں، فائدے۔ اب تو لوگ علماء کے قریب اس لیے بھی نہیں آتے، کہتے ہیں چھوڑو یار ابھی جائیں گے تو نماز روزہ داڑھی یہ سب، جبکہ تمہارے ساتھ جانے والے یہی ہے، نماز پڑھو گے اچھے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، روزے رکھو گے نیکیاں تمہارے قبر میں تمہارے ساتھ ہوں، داڑھی رکھ لیے تو یہ سنت رسول ہے تو یہ سنت، لیکن اس کے رکھنے کا حکم واجبیت کے دائرے میں۔ آپ سوچیں، اور ایسی مبارک چیز کو روز چھلا کر کے تم گٹر کی نالیوں میں، افسوس صد افسوس۔ تو وہ پیسہ جو تم چادروں پر خرچ کرتے ہو، وہ پیسہ جو تم سنگل اور گاگر پر خرچ کرتے ہو، اگر کوئی خانقاہی آدمی ہو برا لگے تو مجھے معاف کرنا، لیکن سنو جو تم یہ کہتے ہو ہم طریقت والے ہیں، معرفت والے، حقیقت والے، خاموش بیٹھو اپنی جگہ پر۔ اگر طریقت میں شریعت نہیں تو طریقت کسی کام کی نہیں، اگر معرفت میں شریعت نہیں تو معرفت کسی کام کی نہیں، اگر حقیقت میں شریعت نکال دی جائے تو وہ حقیقت ہوئی نہیں سکتا ہے۔ لہذا سنو، معرفت، طریقت، حقیقت یہ جتنی چیزیں ہیں یہ شریعت کے گھر کی غلام ہیں۔ اگر شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت ہے تو معرفت ہے، شریعت ہے تو حقیقت ہے، اگر شریعت نہیں ہے تو یہ سب کا کوئی وجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیسہ جو تم ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہو، سنیو سنو، تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غریب کی بیٹی ہے، پڑوسی کون ہوتا ہے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ تمہارے مکان کے دائیں طرف 40 مکان تمہارے پڑوسی، تمہارے مکان کے بائیں طرف 40 مکان تمہارے پڑوسی، تمہارے مکان کے آگے 40 مکان تک تمہارے پڑوسی، تمہارے مکان کے پیچھے 40 مکان تک تمہارے پڑوسی۔ اب ان تم 80 تم نہ 160 مکانوں میں سے تم تلاش کرو غریب کون ہے۔ کئی غریب تمہیں مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے بچوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، جن کی بیٹیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، ان کے شادیوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ کتنی بیوائیں ہیں جو پریشان مل جائیں گی، کتنے مظلوم مل جائیں گے، کتنے یتیم مل جائیں گے، اور کتنے ایسے طالب علم مل جائیں گے جو پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ علم دین سے دور جا رہے۔ تو اے سنیو سنو، یہ تمہارے اسلاف کا طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے بزرگان دین کا طریقہ تمہیں دے رہا ہوں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے، یہی طریقہ ہے جو غریب نواز نے ہمیں لا کر دیا، یہی طریقہ ہے جو مسعود قاضی بہرائچوی نے لا کر دیا، یہی طریقہ ہے جو مخدوم اشرف جیلانی نے ہمیں دیا ہے، یہی اولیاء نے ہمیں لا کر کے دیا، یہی وہ طریقہ ہے جو صابر کلیری نے دیا، یہی طریقہ ہے جو قطب عالم نے دیا، یہی طریقہ ہے وہ جو شاہ عالم نے ہمیں دیا۔ وہ طریقہ دیا ہے، وہ پیسہ جو ایسے فضول جگہوں پر تم خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، یتیم کا سہارا بن جاؤ، اور یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو اسی پیسے کو لو اور جامعہ سرکار قضا میں چلے جاؤ، جامعہ انوار تاج الشریعہ میں چلے جاؤ، جامعہ فیض الحبیب بالبنات میں چلے جاؤ اور کہو مولانا صاحب یہ 500 روپیہ میری طرف سے لو، کسی بچے کے لیے کتابیں خرید کر کے دینا، اور زیادہ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو سنو، کسی بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے نام لے لو اور کہہ دو مولانا اس
بچے کو حافظ قرآن بنائیے، قاری قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، فقیہ بنائیے، مفتی بنائیے، محدث بنائیے۔ مولانا بنانا آپ کا کام ہے، خرچہ کرنا میرا۔ اور جب اپنے پیسے ایسی جگہوں پر تم خرچ کرو گے تو یقین جانو ڈپلومہ والے پھر مناظرے کے لیے نہیں جائیں۔ اپنے پیسے اپنی قوم پر ایسی جگہوں پر خرچ کرو جس جگہ پر خرچ کرنے سے تمہارے قوم کا مستقبل سمر جائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک وہ لوگ جو اپنا مال فضول خرچی، اپنا مال ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی جو لوگ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ایک کے نہیں، قرآن نے ایک کو نہیں کہا، واحد نہیں کہا، جمع کسے، شیطانوں کے بھائی، مطلب جتنے ہیں سب کے بھائی۔ پھر ایسے لوگوں کے بھائیوں کی کمی نہیں بتائی گا، شیطانوں کے بھائی ہیں ایسے لوگ۔ تو وقت اب بہت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں، جاتے جاتے اتنا کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ رب پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، موت و حیات، اور اس کے ساتھ ساتھ رب نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، حضور نے جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرو۔ یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ڈھول بجانا نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب قوالیوں میں ناچنا نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کے نام کا صرف نعرہ لگا لینا بھی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کے نام کی صرف بریانیاں کھا لینا بھی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے عملی طور پر جو طریقہ انہوں نے عطا کیا ہے اس طریقے کو اپناؤ، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے آئیڈیل، اپنے لیے نمونہ بناؤ، اور جب تم نے اس طرح ان کا ساتھ کر لیا تو یقین جانو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو پیارے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے ساتھ ہی سچوں کے ساتھ آپ رہے۔ میں بات ختم کروں ایک مسئلہ بتا کر، شاید کہ میری بات آپ کے دل و دماغ پر اتر سکے۔ پوری کائنات، صرف احمد آباد کی بات نہیں کرو، پوری کائنات جتنی چیزیں رب نے پیدا کی سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کا حکم